الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے میں مکی زندگی کے حالات بیان کیے جا رہے تھے. یہاں تک گفتگو پہنچ چکی تھی کہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے 23 سال کے زمانے کو، وہ 23 سال کا زمانہ جس میں اللہ کے رسول نے تبلیغ کی، واضح طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ 13 سال مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام کا قیام کرنا، جبکہ کفار اور مشرکین کی طاقت بظاہر زیادہ تھی، معاشرے کا اختیار انہی کے ہاتھ میں تھا اور مکے کی حکومت تقریباً وہی چلا رہے تھے. دوسرا زمانہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور پہلے 8 سال تک مدینہ میں اسلامی حکومت قائم رہی، لیکن مکے کے کفار مسلسل مدینہ کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے. اور پھر آخر کے 28 سال کا وہ زمانہ جب مکہ فتح ہو گیا اور تقریباً سارے عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، اس طرح سے کہ اللہ کے رسول اور اسلامی حکومت کو چیلنج کرنے والی، اس سے ٹکرانے والی کوئی بڑی طاقت نہ رہی. اس میں سے پہلا دور جو مکے کی زندگی کا ہے وہ انتہائی اہمیت کا دور ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں حق کا پیغام پہنچائیں گے، اس پہلے مرحلے سے ہم کو ضرور گزرنا ہوگا، چاہے ہم پورے ملک کو بدلنا چاہیں یا اپنے شہر کو یا اپنے محلے کو یا اپنے خاندان کو یا اپنے گھر کو. یہ پہلا مرحلہ تو پیش آنا لازم ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو لوگوں کو بڑی نئی لگے، بہت عجیب لگے، ان کا دل مان بھی رہا ہو، مگر جو ان کی زندگی کا ایک طریقہ گزر چکا ہے، جو ان کے باپ دادا کی عادتیں ان میں پڑ چکی ہیں اور جو ان کے فائدے ہیں اس کو چھوڑنے کو وہ تیار بھی نہ ہوں. خود ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ چیز صحیح لگ رہی ہے، مگر ان کی زندگی کے حالات کہہ رہے ہیں کہ اس کو ماننا نہیں. اب یہ جو کشمکش ہر اس آدمی میں ہوتی کہ جس کے کان تک ہم پیغام حق پہنچائیں، وہ گھبراتا ہے، اسے غصہ اپنے آپ پہ آتا ہے، مگر غصہ نکالتا اس آدمی پر ہے کہ جس نے یہ بات چھیڑی، جس نے اس کے سامنے صحیح بات رکھی. یہ جو مرحلہ ہوتا یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اگر حق کی دعوت دینے والا اس مرحلے پہ مقابلہ نہ کر سکے تو حق کی دعوت وہیں ناکام ہو جاتی. اور اگر وہ اس بات کو جان لے کہ یہ سب عارضی مرحلے ہیں، وہی جو آج ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے کل ہمارا دوست بنے گا، وہی جو آج ہمارا سب سے بڑا مخالف ہے، اس کو ایک عرصہ چاہیے، زمانہ چاہیے، پیریڈ چاہیے، اس کے بعد خود اس کے دل سے اٹھنے والی آواز اس کو بدل کے رکھے گی. انسان کو اگر یہ امید رہے تو پھر وہ حق کی دعوت سے ثابت قدم رہتا ہے. اللہ کے رسول کی زندگی یہ 13 سال جو مکے میں گزرے ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ کس طرح سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، سامنے سے مخالفت کس طرح سے ہوتی ہے، اس مخالفت کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے اور پھر حق کے پیغام کو پھیلایا کس طرح جاتا ہے. اور جو لوگ اس لیے ذکر کو نہ سننا چاہیں کہ خود اس پہ عمل کرنا، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ذکر رسول سننا خود افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو تذکرہ ہو رہا تھا اس دور کا کہ جب پیغمبر کا اعلان رسالت عام ہو گیا. 13 سال جو مکے میں پیغمبر نے کوشش کی، یہ 13 سال میں بھی پہلے 3 سال اسلام بہت ہی خفیہ طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے. اس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں.
اب اس کے بعد وہ دن آ گیا کہ مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ اسلام کا پیغام پھیلانے والا کون ہے اور اسے قبول کرنے والا کون ہے. اور پیغمبر اسلام جب 3 سال کے زمانے میں چھپ کر یا خفیہ طریقے سے اسلام کو پھیلایا تو اس میں اس حکمت عملی کا بھی خیال رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ساری کوشش اور ساری محنت کسی ایک قبیلے سے ہو جائے، بلکہ وہ 100 مسلمان جو 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے نتیجے میں اسلام لائے تھے وہ تقریباً ہر قبیلے سے ان کا تعلق تھا، الگ الگ خاندان سے ان کا تعلق تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 3 سال کے بعد جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو ہر خاندان اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ ان کے یہاں کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان، کوئی نہ کوئی ایسا بوڑھا، کوئی نہ کوئی ایسی عورت ہے کہ جو اپنے خاندان کے طریقے کا انکار کرتی ہے اور اللہ کے رسول کی پیروی کر رہی، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ان کے خاندان میں پیدا ہو گئی. یعنی پورے خاندانوں کا یہ مسئلہ بن گیا. دوسرے الفاظ میں سب کے کانوں تک یہ پیغام پہنچ گیا. اب اس کے بعد قریش مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے. سب سے پہلی پابندی آپس میں یہ طے کر لی، اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ جس مسلمان نے پیغمبر اسلام کی بات کو مانا، اگر اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سزا دیں. پہلے قبیلے کا مسلمان دوسرے قبیلے والا اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، دوسرے قبیلے کے مسلمان پہ تیسرا قبیلہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. بہتر یہ ہے کہ خاندان کی بات خاندان میں ختم ہو جائے، قبیلوں کی بات قبیلے میں ختم ہو جائے. چنانچہ ہر شخص اپنے خاندان میں تلاش کرنے لگا کہ کون ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا، اور ان پہ مظالم شروع ہو گئے. کنیز اور غلام کہ جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، ان کے بارے میں یہ طے پایا کہ جن کے ہاتھ یہ لگے وہ ان کو سزا دے. اس گلی سے گزرے تو یہاں ان پہ ظلم ہو، اس گلی سے گزرے تو وہاں ان پہ ظلم ہو. اس طرح سے مظالم کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بلال، خباب ابن ارد، صہیب رومی، عمار یاسر کا پورا خاندان، عبداللہ ابن مسعود، ایک طویل سلسلہ ہے ان لوگوں کا جو مکے میں کمزور تھے یا بغیر کسی خاندان کے تھے. ان کو سارے مکے نے نشانہ بنا لیا. اور وہ لوگ کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی خاندان سے تھا، جیسے خالد ابن سعید ابن عاص خاندان بنو امیہ سے، تو ان کا خاندان ان پر مظالم کر رہا. اب خاندان والوں پر ان کے گھر والے ظلم کر رہے ہیں، اور غلاموں، کنیزوں اور بے سہارا لوگوں پر. وہ جو غلام اور کنیز نہیں مگر مکے میں انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے باہر سے آ کر، ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، ان کے سارا مکہ ظلم کر رہا. اس سلسلے میں ابو لہب نے بھی اپنی خدمات کو پیش کیا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم میں فقط ایک شخصیت تھی، اور وہ بھی بظاہر ایسا لگ رہا کہ اپنی بیوی کی وجہ سے، کیونکہ اس کی بیوی ام جمیل ہے. یہ ام جمیل خاندان بنو امیہ سے متعلق ہے، ابو سفیان کی بہن ہے، حاکم شام معاویہ کی پھوپھی ہے. تو تاریخ یہ بتا رہی کہ یہ ام جمیل خاندان بنی ہاشم کی بہو بن کے آئی. ابو لہب سے اس کی شادی ہوئی، پیغمبر کی چچی قرار پائی. جب یہ عرب نے، قریش نے یہ آپس میں طے کیا تھا کہ خاندان والے اپنے خاندان کے اس شخص کو سزا دیں گے کہ جس نے اسلام قبول کیا ہے، تو بنی ہاشم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں جائے. بنی ہاشم سب کے سب ایمان نہیں لائے، لیکن حضرت ابو طالب سردار بنی ہاشم، گناہ کی ان کی موجودگی میں کسی کو دم مارنے کی مجال بھی نہیں. فقط ابو لہب وہ یہ طے کرتا، بلکہ وہ یہ وعدہ کرتا کہ ہاں اپنے خاندان کی ذمہ داری کو میں ادا کروں گا. پھر آپ نے پچھلی دفعہ سنا کہ اس نے کس طرح سے پیغمبر اسلام کو جگہ جگہ پریشان کیا. وہ اور اس کی بیوی دونوں مل کر پیغمبر اسلام کی مخالفت سے تیار و آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ وقت آیا جس کا تذکرہ شاید اگلے منگل کو یا ایک اور تقریر کے بعد ہو، کہ سارے قریش نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہمیں خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کرنا. 3 سال کے لیے یہ خاندان شیب ابی طالب میں چلا گیا، پورا خاندان بنی ہاشم سوائے ایک آدمی کے جس کا نام ابو لہب ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ وہاں جانے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسی نے یہ حرکت شروع کی کہ جب کبھی باہر سے، مکے کے باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا، مکے والوں میں تو طے ہے یہ بات کہ کوئی دکاندار بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز بھی فروخت نہیں کرے گا، نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی گھر والا. تو مکے میں تو سب یہ معاہدہ کیے بیٹھے، اور معاہدہ
ایک انداز سے ہوا تھا، تفصیل 2 ہفتوں کے بعد آئی تھی کہ کوئی اس معاہدے کو توڑنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اب باہر سے جو تجارتی قافلے آتے تھے وہ تو اس معاہدے کے پابند نہیں تھے، یہ ابو لہب ہی تھا، اگرچہ اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے جن میں سے بعض کے نام آپ سنیں گے اور کچھ کے نام میں بیان نہیں کر سکتا آج کل کے حالات کی وجہ سے۔ بہرحال ابو لہب بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیخ ابی طالب میں سے کوئی بنی ہاشم کا نوجوان بھوک اور پیاس کی شدت سے گھبرا کے پہنچتا کہ شاید یہ لوگ ہمارے ہاتھ کچھ فروخت کرنے کو تیار ہو جائیں، تو ابو لہب کہتا ہے خبردار ان کے ہاتھ میں کوئی چیز فروخت نہ کرنا، ورنہ مکے میں تم تجارت نہیں کر سکو گے، پھر سارا مکہ تم سے کوئی سامان نہیں خریدے گا۔ اور لازمی طور پر ایک تاجر آدمی کے لیے وہ ایک آدمی اہم نہیں کہ جو بھوکا ہو یا پیاسا ہو یا موت کے قریب، اس کے لیے شہر اہم، قبیلے اہم، سردار اہم، اور نہ صرف یہ کہ دھمکی دی جاتی بلکہ ساتھ ساتھ پیسے بھی رکھے جاتے ہیں کہ یہ جتنے پیسے یہ آدمی دے سکتا اس سے زیادہ ہم سے لے لو اور یہ سامان ہمارے ہاتھ فروخت کرو۔ ابو لہب ان لوگوں میں شامل ہے، بلکہ نمایاں کہ جو باہر کے تجارتی قافلوں کو اس طرح سے مجبور کر رہے تھے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نے ابو لہب کا تذکرہ سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ کیا۔ سارے دشمنان رسالت میں ایک ہی دشمن ہے کہ جس کا نام قرآن کے اندر آیا اور وہ ابو لہب ہے۔ خود پیغمبر اسلام کے زمانے کے ایک ہی مسلمان کا نام آیا ہے، وہ پیغمبر کے منہ بولے بیٹے زید، اور ایک ہی دشمن کا نام آیا ہے، وہ ہے ابو لہب۔ وجہ یہی کہ ابو لہب ضلالت اور کمینگی کے آخری حد کو بھی پار کر لیا، اسلام کو چھوڑے خود قریش کی جو روایات تھی اور قریش کا جو طریقہ تھا اس کی بھی اس نے مخالفت کر دی۔ قریش کا وہ طریقہ جو آپ نے آج سے تقریباً 4 یا 6 تقاریر پہلے سنا کہ اگر ان کے قبیلے کا آدمی غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ نہ حق کی بات مانی نہ قبیلے کی بات مانی، اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اب تاریخ بتاتی کہ جب سورہ لہب نازل ہو گیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ایک مرتبہ سورہ لہب ابو لہب کے انجام کو واضح کیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا، عنقریب سے ایسی آگ کا نشانہ بننا پڑے گا کہ جو بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہوگی۔ یہاں تک ابو لہب کا تذکرہ، اس کے بعد اس کی بیوی کا تذکرہ، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی نہیں محفوظ رہے گی، وہ کہ جو حمالۃ الحطب ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں عنقریب بٹی ہوئی رسی پڑے گی۔ قرآن یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوا، شوہر اور بیوی کے انجام سے قرآن نے آگاہ کیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی کہ اس کی بیوی ام جمیل، جس کا اصل نام اروا ہے لیکن کنیت ام جمیل، اس کا طریقہ آپ نے پچھلی دفعہ سنا کہ وہ آدھی رات کو جنگلوں میں جاتی اور وہاں سے کانٹے چن کے لاتی اور پیغمبر کے دروازے کے باہر بچھا دیتی تاکہ صبح کی تاریکی میں جب اللہ کے رسول باہر نکلے تو زخمی ہو جائیں۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، قرآن میں جو لفظ آیا ہے اس کے 2 معنی، ایک معنی تو ظاہری معنی لکڑیاں اٹھا کے لانے والی، اور حمالۃ الحطب عربی کے محاورے میں چغل خور کو بھی کہتے ہیں، وہ آدمی کی جو چغلی کھاتا، ادھر کی بات ادھر کرتا، گھروں میں فساد ڈلوایا کرتا۔ تو ام جمیل یا ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن تھا، یہ بھی ایک طریقہ کہ اس نے عورتوں کا محاذ سنبھال لیا تھا، گھر گھر جا کر اسلام کے خلاف عورتوں کو بہکانا، مختلف قسم کے الزامات لگانا، مختلف قسم کے بہتان باندھنا، مسلمانوں کی غیبتیں کرنا۔ ایک طرف وہ کانٹے بھی جاتی ہے پیغمبر کے راستے میں، دوسری طرف وہ گھروں میں جا کر عورتوں کو بہکا کر اسلام کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ قرآن نے ایک مرتبہ اس کو اس کے انجام سے آگاہ کیا۔ اب تاریخ بتاتی کہ جیسے ہی یہ سورہ نازل ہوا اور ابو لہب کے کان تک قرآن کی یہ آیتیں پہنچی، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہی لوگ جو سارا دن قرآن کی مخالفت کیا کرتے تھے لیکن خود عرب سے، اپنی زبان سے واقف تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کلام میں ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے، ایک اثر ہے، چنانچہ سارا دن مخالفت کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں چھپ کر پیغمبر اسلام کے مکان کی دیوار کے قریب کھڑے ہو جاتے تھے۔ پیغمبر ساری رات تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور یہ ساری رات تلاوت قرآن کرتے رہتے۔ وہ تو ایک مرتبہ آدھی رات کو پروردگار عالم نے بجلی کو چمکایا اور بجلی جب چمکی تو سب نے دیکھا کہ ارے تم بھی یہاں کھڑے ہو، تم بھی یہاں کھڑے ہو، تم بھی یہاں کھڑے ہو، لیکن راتوں کی تاریکی میں ان کا چھپ چھپ کے کھڑا ہونا، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم مومن ہیں،
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہم قرآن کے نام سے جان قربان کرنے کو تیار، مگر ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو 4 سال 5 سال 10 سال کس انداز سے قرآن کو سنیں کہ راتوں کی تاریکی میں جا کے چھپ چھپ کے کھڑے ہو کے ساری رات قرآن کو سنا جائے. یہ دشمن ہے، مگر قرآن کا اعجاز، قرآن کے قریب تھے، قرآن کو سنتے تھے، تو قرآن کے اعجاز نے اتنا اثر کیا کہ سارا دن مخالفت کریں گے، رات کو کھنچ کے وہاں جائیں گے. اور یہی سبب ہے کہ قریش کے وہ تمام سردار جو ہر وقت قرآن کا مذاق اڑاتے تھے مگر انتظار بھی کرتے تھے کہ کون سی نئی وحی نازل ہوئی، کون سا نیا سورہ نازل ہوا، کون سی نئی بات کہی. اگرچہ مثال بہت گھونڈی اور مجھے نہیں دینا چاہیے، لیکن بات چیزیں ایسی ہیں کہ سمجھانا پڑتا کہ مثلاً اگر آپ کو کوئی شاعر بہت پسند آ جائے، اس کا کلام بہت پسند آ جائے، تو اب وہ تو ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک نظم لکھے گا، لیکن جس کو پسند آئے گا وہ انتظار کرے گا اور ہر وقت وہ پوچھتا رہے گا، معلومات حاصل کرتا رہے گا، ان کا کوئی نیا کیسٹ آیا، ان کی کوئی نئی نظم آئی، ان کی کوئی نئی غزل آئی. یہی کیفیت قرآن کے بارے میں عرب کے ان کافروں کی تھی. چنانچہ جیسے ہی کوئی سورہ نازل ہوتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فوراً قریش کو اور کافروں کو معلوم ہو جاتا تھا. جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوا، پورے مکے میں یہ سورے کی شہرت ہو گئی. ابو لہب کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی، ابو لہب کی بیوی کے کان تک بھی یہ آواز پہنچی. تاریخ کہتی کہ ابو لہب کے دل میں تو ڈر پیدا ہوا یا خوف پیدا ہوا، کیونکہ وہ بہرحال اس خاندان ہی کا ایک فرد ہے، پیغمبر کو شروع سے دیکھ رہا، اسے جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا. زبان سے مخالف ہے مگر دل میں مانتا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جو تقریر آئی، اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنی تو اس پہ اثر ہوا، مگر اس کی بیوی جو دشمنی کی تمام حدود کو پار کر چکی تھی، اس نے جب یہ سورہ سنا تو اپنے گھر سے نکلتی ہے انتہائی غصے کے عالم میں، اس کیفیت میں کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر ہیں، اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ کہاں ہے وہ محمد میرا بھتیجا کہ جس نے میری حجو کی ہے، جس نے مجھ سے طنز کیا، جس نے میرا مذاق اڑایا، اب میں جا کر اس کا سر پھاڑوں گی. یہ کہتی ہوئی گھر سے نکلی، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں اور بالکل جوش کے عالم میں پیغمبر کے گھر پہنچی. پتا چلا کہ پیغمبر نہیں. اس کے بعد پیغمبر کے چچا ابو طالب کے گھر میں آئی، پتا چلا کہ پیغمبر وہاں بھی نہیں. زید ابن ارقم کے گھر میں پہنچی، پتا چلا کہ پیغمبر وہاں بھی نہیں. اتنا جوش ہے اس کے بعد آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم کے اندر داخل ہونے لگی. اس وقت پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. بعض واقعات ایسے کہ وہاں پہ میں اس لیے بھی نام نہیں لیتا کہ روایتوں میں اختلاف ہوتا ہے. ایک روایت کسی صحابی کا نام بتاتی ہے، دوسری روایت دوسرے صحابی کا. اب یہ تقاریر کیونکہ فقط واقعات ہیں تو ریسرچ تو ہو نہیں رہی، اس لیے جب ایسی متضاد روایتیں آئیں کہ جس میں واقعہ ایک ہو مگر بیان کرنے والے مختلف ہوں تو میں عام طور پہ نام کو حذف کر دوں گا تاکہ کوئی اختلافی بات نہ سامنے آئے. یا بعض ایسے صحابی ہوں گے جن کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا. خیر، ایک صحابی پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے. پیغمبر اس وقت خانہ خدا کی دیوار کے قریب جو خاندان بنو ہاشم کا علاقہ ہے اس میں تشریف فرما. گھبرا کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول غضب ہو گیا. پیغمبر نے پوچھا کیا؟ کہا کہ دار ارقم کی جانب سے، اس صفا پہاڑی کی جانب سے جو راستہ آتا ہے حرم کی طرف، وہ اتفاق سے وہی راستہ ہے کہ جس میں حجر اسود واقع ہے. کہا کہ دار ارقم کی جانب سے آپ کی چچی ام جمیل ہاتھ میں پتھر لے کے آ رہی اور اس کے آثار بڑے خطرناک ہیں. پیغمبر مسکرائے، کہا فکر نہ کرو، وہ یہاں تک آئے گی مگر مجھے نہیں دیکھ سکے گی. تمام مورخین اسلام اس واقعے پر متفق ہے. وہ یہاں تک کہ چلتے چلتے اس علاقے میں آ گئی جو خاندان بنی ہاشم کا علاقہ تھا. شادی کے بعد اب اس کا تعلق بھی خاندان بنی ہاشم سے ہے. یہاں پر اچھی طرح سے چاروں طرف نگاہیں ڈال کے پیغمبر کو ڈھونڈ رہی مگر اسے پیغمبر نظر نہ آ سکے جو عین اس کے سامنے تشریف فرما. ایک مرتبہ اس کی نگاہ انہی صحابی پر پڑی جن کے پہلو میں پیغمبر تشریف رکھتے اور ان سے سوال کیا، بتاؤ میرا بھتیجا کہاں؟ کیا تم نے اس کو دیکھا؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا بات، حرم کے اندر پتھر ہاتھ میں لے کے آنا یہ تو قریش کے زمانے میں بھی ممکن نہ تھا. ایک احترام حرم تو تھا. کہا کہ وہ میری برائی کر رہا، وہ میری حجو کر رہا. وہ جو قرآن کا سورہ نازل ہوا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی جو حمالہ حطب ہے یعنی چغلی کھانے والی ہے یا لکڑیاں اٹھانے والی، اس کی گردن میں رسی بندھے گی، یہ میری برائی کر رہا، میں بھی اس کی برائی کروں گی. اور اس نے پیغمبر کے خلاف ایک قصیدہ تیار کر کے پڑھنا شروع کر دیا. صحابی رسول فقط اتنا کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بھتیجے نے نہیں کہا، یہ کلام خدا. اس نے کہا بہرحال آج میں اپنے بھتیجے کو زخمی کیے بغیر نہیں چھوڑوں گی.
چاروں طرف دیکھتی رہی، آخر مایوس ہو کے واپس چلی گئی، مگر اس کے بعد موقع کے انتظار میں ہے۔ تاریخ کہتی کہ پروردگار عالم نے پھر اسے زیادہ لمبے عرصے کی زندگی نہیں دی۔ ایک دن اسی کیفیت آدھی رات کو جنگل میں گئی تاکہ کانٹے اور لکڑیاں اٹھا کے لائے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، گھر کے ایندھن کے لیے لکڑیاں لائے، مگر رات کے اندھیرے میں جو اس کا مقصد تھا کہ یہ کانٹے اندھیرے میں پیغمبر کے پاؤں میں چبھے، یہ رات کا اندھیرا خود اس کے حق میں نقصان دہ ہوا۔ وہ رسی کے جس سے اس نے لکڑیوں کو باندھا ہوا تھا، ذرا طویل رسی تھی، اس کا پاؤں اس میں الجھا اور لکڑیوں میں بندھا ہوا پھندا وہاں سے پھسل کے اس کی گردن میں آ گیا، اور اب یہ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتی اس کے پاؤں کی طاقت کی مدد سے پھندا تنگ سے تنگ ہوتا گیا، اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے یہ ہلاک ہو گئی۔ یہ تو بیوی کا انجام ہوا، اور شوہر کا انجام اس سے زیادہ برا ہوا۔ تاریخ یہ بتا رہی کہ پیغمبر اسلام نے جب ہجرت کی تو خاندان بنی ہاشم کے تقریباً سارے افراد چلے گئے۔ ابو جہل نے پھر بغاوت کر دی، کہا کہ میں اپنا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اگلے سال ہجرت کے 2 سال کے بعد جنگ بدر کا موقع آ گیا، سارا مکہ اس میں حصہ لینے کو جا رہا۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی اتنی اہم جنگ ہے، جنگ بدر، اس میں اتنے اہم دشمنان اسلام گئے تھے کہ جب یہ جنگ مدینے کے قریب شروع ہوئی تھی تو پیغمبر نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، آج خدا نے تمہیں بہترین موقع دیا، کیونکہ مکے نے اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر دیے، یعنی جن پر مکے کو فخر ہے، جن پر مکے کو ناز ہے، جتنے سرداران قریش ہیں، آج وہ سب تمہارے سامنے آ گئے ہیں۔ بہترین موقع ہے کفر کو ختم کرنے کا۔ مکہ اخبار اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر رہا، تو سب لوگ آئے تھے ماں سوائے ابو لہب کے، اس لیے کہ اس وقت وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ جس کے لیے قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ طاعون پلیگ، اس قسم کی ایک بیماری عرب میں ہے جس کو عدسہ کہا جاتا، جس میں انسان کے جسم کے جگہ جگہ پہلے داغ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ داغ بڑھتے چلے جاتے ہیں، گلٹیاں بنتی ہیں، اور اس کے بعد جسم کا گوشت گل گل کے گرنے لگتا۔ عدسہ اس بیماری کو کہا جاتا۔ یہ بیماری بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب کسی کو ہوتی تھی تو سارا عرب اس سے بہت ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ جنگ بدر سے کچھ پہلے ابو لہب اس بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بدر کی لڑائی کے لشکر جا رہے تھے تو وہ انتہائی حسرت کے عالم میں اپنے بستر پہ لیٹا تھا، کاش مجھے موقع ملتا تو میں بھی جاتا آج اپنے بھتیجے کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اور جب یہ لشکر واپس آیا، پتا چلا کہ اس کے سارے قریبی دوست مارے گئے۔ اس وقت تک اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اس کے اپنے بیٹے جو اس فوج میں شامل تھے واپس آئے، آ کے دیکھا کہ ہمارا بابا اس حالت میں ہے کہ سارے جسم کا گوشت گلنے لگا ہے، دونوں ہاتھ اس سے بیکار ہو چکے ہیں۔ تبت یدا کی قرآنی آیت آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ بیٹے گھبرا گئے، باپ جس مکان میں تھا اس کو چھوڑ کے اس مکان کو خالی چھوڑ کے نکل گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ابو لہب بستر پہ پڑا، پانی مانگتا ہے تو کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، کھانا مانگتا ہے تو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ خاندان کے لوگ ہی نہیں، کنیز اور غلام بھی قریب آنے سے انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کر ڈالو، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ چھوت کی بیماری، پھیلنے والی بیماری، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے۔ مرنا قبول ہے، اس میں ایک وقت کی موت آتی، یہ تڑپ تڑپ کے مرنا قبول نہیں۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ قریش کا مغرور ترین انسان، مالدار ترین انسان اور خوبصورت ترین انسان، اتنا خوبصورت کہ قریش اس کو ابو لہب کہتے ہیں، یعنی شعلے جیسا چہرہ رکھنے والا، آگ کی مانند خوبصورت، اس کا سارا چہرہ پر شکل ہو گیا، چہرے کا گوشت گل کے گرا، ہاتھ اس کے بیکار ہو گئے اور تڑپ رہا ہے پڑا ہوا، یہاں تک کہ جب مر گیا تب بھی کوئی اس کے میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا، کوئی قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار مکے کے سارے سرداروں نے اس کے بیٹے کو تانا دینا شروع کیا کہ تم کیسے بیٹے ہو کہ تمہارا باپ مر گیا اور تم اس کی میت کو دفن کرنے کو بھی تیار نہیں۔ بہت مشکل کے ساتھ آخر بیٹے ہمت کر کے آگے بڑھے۔ اب 2 روایتیں ہیں تاریخ میں، ایک روایت یہ کہ حبشی غلام جو مکے میں تھے انہیں بہت بھاری اجرت دی گئی، 1000 درہم کے قریب، اس لاشیں کو اٹھا کے کسی گڑھے میں پھینک دیا جاؤ، اور بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا وہ مانگی اجرت دے کر۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، پیسے لے کے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ آخر اس کے گھر میں اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اس کے پلنگ کے قریب، اور پھر لمبی لمبی لکڑیوں کی مدد سے کہ باپ کے میت کے قریب نہ پہنچنے پائے، ان لکڑیوں کی مدد سے ڈھکیل کر اس کے لاشے کو، اس کی میت کو اس گڑھے میں ڈالا اور جلدی جلدی اس گڑھے کو بند کر دیا۔ یہ تبت یدا ابی لہب و تب،
ہاتھ ٹوٹ جائے اور ایسی ذلت کی موت نصیب ہوئی اس آدمی کو جس نے پیغمبر اسلام کو تانا دیا تھا، وہ تانا کہ جس کی ہمت قریش کے کسی اور سردار میں نہیں تھی، مگر چونکہ ابو لہب چچا تھا اس لیے وہ جملہ کہہ کے آگے بڑھا۔ ابو لہب کا انجام تو آپ کے سامنے آیا، میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے گیا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس وقت پیغمبر اسلام کے لیے ابو لہب کی دشمنی کتنی خطرناک تھی کہ یہ انجام تو ابو جہل کا بھی نہیں ہوا، فقط اس لیے کہ خاندان والا ہے اور حق کو پہچانتا، مگر ایک طرف بیوی کے بہکائے میں آ گیا، ایک طرف دوستوں کے کہنے میں آ گیا، اور تیسری طرف وہ دولت کی محبت، کچھ تفصیلات بعد میں آنے والی۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے لیے ابو لہب سب سے بڑا دشمن، کیونکہ دیوار برابر کا پڑوسی، اس کی بیوی ہر وقت پیغمبر اسلام کی تلاش میں رہتی، بڑا مشکل مرحلہ، یعنی توحید اور بے عزتی، ہر وقت شوہر اور بیوی یہی ارادہ کر کے گھر سے باہر نکلتے۔ اب اس منصوبے کے بعد یہ تو ایک ہی بات چل رہی تھی کہ قریش ہر خاندان والے کو مجبور کیا کہ تمہیں اپنے خاندان کے افراد سے ظلم کرنا، چنانچہ پیغمبر اسلام پر ظلم کرنا ابو لہب نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر قریش یہ تو الگ الگ مسلمانوں پہ ظلم، غلاموں پہ کون ظلم کرے، کنیزوں پہ کون ظلم کرے، بے سہارا لوگوں پہ کون ظلم کرے، خاندانی لوگوں پہ کون ظلم کرے، یہ تو ایک مجموعی طور پر قریش والوں نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا۔ مگر خالی یہی نہیں، اس کے علاوہ باقاعدہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ اسلام کا پیغام یہی ختم ہو جائے، اسلام کا پیغام یہی مٹ کے رہ جائے، یہی فنا ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی طریقے استعمال کیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قریش والوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہ قرآن تھا۔ قرآن ان معنوں میں کہ ایک طرف تو قرآن کی سچائی پر وہ خود ایمان رکھتے ہیں، مگر دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو ہم نہیں روک سکتے جب تک کہ قرآن کو ختم نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم کتنا ہی سمجھائیں کسی کو، کتنا ہی اس کے کان میں جادو پھونکے، لیکن جب قرآن کوئی سنتا ہے تو ایک مرتبہ وہ بدل جاتا، ایک مرتبہ وہ پلٹ جاتا۔ چنانچہ قریش نے ایک خاص مہم شروع کی، ایک خاص طریقہ اختیار کیا مخالفت کا، ایسا طریقہ کہ جس کے نتیجے سے مجموعی طور پر بھی مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ قرآن کو سننے سے پابندی لگائی۔ 2 ہفتے پہلے طفیل ابن عمر دوسی کا ایک واقعہ میں نے نقل کیا تھا، اور اس واقعے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بعض علماء ان کو آٹھواں مسلمان مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ خیر کون سے نمبر کے مسلمان تھے اس سے ہمیں اس وقت تعلق نہیں، لیکن وہ واقعہ جو آپ نے سنا اس کو ایک مرتبہ اور دوہرا لیجیے۔ یہ قریش ساری کوشش کہ لوگ کسی طرح بھی قرآن کو نہ سننے پائیں، چنانچہ خود قرآن کہتا کہ یہ لوگ پکار کے کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، خبردار اس قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ جانے پائے۔ پہلی پابندی تو انہوں نے یہ لگائی کہ ایک عام طور پہ مشہور کر دیا کہ اس قرآن کو نہ سنو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ اس کے بعد دوسری کوشش انہوں نے یہ کہ جب پیغمبر تلاوت قرآن کریں تو پیغمبر کی تلاوت قرآن میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس کے لیے 2 طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ جس کو قریش تو مانتے تھے اور اسلام بھی اس کو ایک طرح سے مانتا، نظر لگانا، کسی کو نظر لگانا۔ اور آج باقاعدہ جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہوتی کہ اگر وہ کسی کو بہت غور سے دیکھیں یا گھور کے دیکھیں، جو کنسنٹریشن کہلاتا، جس کے لیے سائنس کے لوگ بتاتے ہیں کہ شمع رکھ کے اس کو گھورنا شروع کرو تو آہستہ آہستہ یہ طاقت آئے گی۔ خیر وہ ایک بہت لمبا چوڑا مسئلہ، لیکن اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو، قریش کے لوگوں کو اس پہ یقین کامل تھا کہ ایک چیز ہے نظر لگانا، کہ اگر مسلسل کسی کو بیٹھ کے دیکھتے رہو تو پھر نظر لگ جاتی، وہ انسان اس کام سے رک جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا، جو ہمارے معاشرے میں بھی بعض اوقات مشہور ہے۔ تو بہت صحت مند بچہ بیمار رہنے لگا، کہا کہ اسے نظر لگ گئی۔ کوئی بہت ہی حسین اور جمیل انسان اور اس کا رنگ دبنے لگا، کہا اسے نظر لگ گئی۔ کوئی ایسا انسان کہ جو یعنی جس کا نظام ہاضمہ بہت اچھا ہے، وہ کوئی چیز نہیں کھا سکتا، کہا کہ نظر لگ گئی۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ قریش کے پاس بھی تصور تھا اور اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نگاہوں میں ایسی طاقت ہوتی کہ وہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں تو یہاں تک، یہ تو تقریباً سب روایتوں میں ہے کہ جب پیغمبر تلاوت قرآن کرتے تھے خانہ کعبہ کے قریب، تو وہ موقع ملتا تھا قریش کو پیغمبر کے قریب بیٹھنے کا۔ پیغمبر کی تلاوت 2 جگہ ہوتی، یا خانہ کعبہ کے قریب مجمع عام میں، یا حضرت خدیجہ کے مکان معراج کی تاریخی میں۔ اور یہ میں ضمناً ایک بات کہہ دوں جس کی تفصیل بعد میں آئی
کہ اسلام کے بالکل ابتدا میں 2 نمازیں واجب ہوئی، ایک نماز صبح، ایک نماز مغرب، یعنی ایک صبح کے دن کے شروع کی نماز، ایک رات کے شروع کی نماز. مگر نماز شب جو سنت نماز ہے وہ اتنی اہم نماز کہ اس وقت اس نماز شب کا حکم آ گیا جب نماز ظہر کا حکم نہیں تھا، نماز عصر کا حکم نہیں تھا، نماز عشاء کا حکم نہیں تھا. سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بالکل شروع کا سورہ. کیا ہے میرے حبیب، آپ رات کو نماز ضرور پڑھیں، نماز شب، مگر کم پڑھیں، اتنی زیادہ نہ پڑھیں. نماز شب کا حکم بھی ہے کہ پڑھو، اور یہ بھی ہے کہ ساری رات نہ پڑھو. تو پیغمبر اب یہ نماز شب کی تبلیغ اسلام میں کیا اہمیت ہے، یہ بات کی کسی تقریر میں آئے گی، کیونکہ پورا سورہ مزمل ایک طرح سے نماز شب کے فضائل کو بیان کر رہا اور شروع کے مسلمانوں کی حالت بیان کی جا رہی. تو خیر پیغمبر رات کو اپنے گھر میں نماز شب کے دوران تلاوت قرآن کرتے ہیں. وہ موقع تو ایسا کہ قریش پیغمبر کے قریب نہیں جا سکتے، مگر دن کو جب اللہ کے رسول خانہ خدا کے قریب بیٹھتے تو قریش نے یہ طریقہ بنا لیا، یہ وسیلہ اختیار کر لیا کہ پیغمبر اسلام کو مسلسل گھورتے رہتے تاکہ ہم میں سے کسی کی نظر لگ جائے پیغمبر کو، اور پیغمبر جو اس انداز سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں تلاوت قرآن نہ کر پائیں. جس طرح پہلے تو بہت ہوتا کہ اگر کسی کو کسی خطیب یا ذاکر سے دشمنی تو اسے کوئی زہر کھلا دیا تاکہ اس کی آواز ختم ہو جائے، وہ خطابت سے رک جائے. آپ کے بزرگ بتائیں گے کہ ایک زمانے میں یہ واقعات بھی ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ فلاں عالم اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی خطابت کی وجہ سے زیادہ تبلیغ کر رہا اور شیعت کی تبلیغ بڑھتی چلی جا رہی تو فوری طور پر اس کو اس کی آواز سے محروم کر دیا گیا. پیغمبر اسلام کے سلسلے میں پہلی مرتبہ قریش نے طریقہ اختیار کیا کہ ان کی تلاوت قرآن کو روکنا. باقی تو ساری چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر قرآن ایک ایسا بقول ان کے ایک ایسا جادو کہ جس کا توڑ ہمارے پاس نہیں. پیغمبر اسلام کو نظر لگا دو. یہ تو تمام روایتوں میں، اور بعض روایتوں میں اس سے زیادہ وہ یہ کہ عرب کے کچھ علاقے مشہور تھے، وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو نظر لگا سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی یہ طاقت بڑھا دی. باقاعدہ طور پر ان کو پیسے دے کے بلوایا گیا 4 یا 5 آدمیوں کی ایک جماعت کو جو نظر لگانے کے لیے آئے، اور ان کا کام یہ تھا کہ تم مکے میں بیٹھ جاؤ خانہ کعبہ کے قریب، ادھر رسول تلاوت کرے، ادھر تم رسول کو نظر لگانے کی کوشش کرو. مجھے معلوم ہے کہ یہ 5-7 منٹ کی جو میری گفتگو ہو گئی شاید کچھ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، تو آئیے قرآن کو پڑھیں. سورہ مبارکہ قلم جو قرآن کریم کا 3 یا 4 سورہ، یعنی بالکل شروع کا سورہ، 3 یا 4، اسی سورے کی آخری آیت ان الذین کفروا، پیغمبر اسلام سے خطاب ہو رہا، ان الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، اے حبیب یہ لوگ جو کافر یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں. ان الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں. اور کیوں نظر؟ لما سمعوا القرآن، جب ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچتی، جیسے ہی یہ قرآن سنتے ہیں ویسے ہی یہ دوڑ کے آتے ہیں کہ پھر پیغمبر نے قرآن شروع کیا، نظر لگا دینا تاکہ پیغمبر کی زبان سے قرآن نہ نکلے، تاکہ پیغمبر کی آواز ختم ہو کے رہ جائے. وَيَقُولُ أَنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی معاذ پاگل ہے. اور خیر وہ چیز تو بعد میں آئے گی کہ پیغمبر پر الزامات کیا لگائے گئے. تو پہلا مسئلہ یہی نظر لگانے کا مسئلہ. اب ضمن ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں، ایک مرتبہ جب کسی نے جا کر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سوال کیا تھا، مولا اب بالکل اس سے ہٹ کر لیکن ایک مناسبت ہے تو اس لیے یہ روایت کہ مولا میرا بیٹا اکثر بیمار رہتا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے کسی کی نظر لگ گئی. تو امام نے کہا النظر حق، تم نے بالکل ٹھیک کہا، نظر لگنا یہ بھی ایک حق ہے، ایسا بھی ہوتا. اور اپنے بیٹے کی صحت چاہتے ہو تو سورہ قلم کی آخری آیت جو اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے ہمارے جد کو نظر لگانا چاہی، یہ پڑھ کر اپنے بیٹے پہ پھونکا کرو اور اس سے یہ کہا کرو کہ وہ بھی اس آیت کو پڑھا کرے، پروردگار اسے ان لوگوں کی شرطیں محفوظ کرے گا. امام کی یہ حدیث، اس میں یہ جو جملہ آ گیا کہ ہمارے جد کو جب نظر لگانے کی کوشش کی گئی، یہ حدیث اس بات کو مزید تائید کرتی ہے کہ قریش نے یہ پروگرام بنایا تھا. اور سورہ قلم قرآن کریم کا 68واں سورہ، سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کے فوراً بعد والا سورہ، اس کی آخری آیت، جس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوتا ہے. اس سے میں نے تفصیل میں بتا دیا کہ شاید کسی مومن کو اس کی ضرورت بھی پیش آ جائے. تو یہ پہلی ان کی پلاننگ تھی کہ ایک طرف انہوں نے ایسے لوگوں کو بلایا جو پیغمبر کو نظر لگائے تاکہ پیغمبر کی زبان
پیغمبر کی آواز کام نہ کرے اور قرآن کی تلاوت دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچے. یہ ایک طرف. دوسری جانب وہی چیز جو میں نے چند دن پہلے بتائی تھی، 2 تقریریں پہلے، کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ ادھر پیغمبر اسلام تلاوت قرآن شروع کریں، نظر لگانے والے اپنے کام میں لگے اور اتنی زور زور سے تالیاں بجائی جائیں، اتنا شور ہو، اتنا ہنگامہ ہو کہ کسی آدمی کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے. گناہ کے باقاعدہ تالیاں پیٹی جاتی تھی تلاوت قرآن کے ساتھ. ادھر تلاوت قرآن ختم ہوئی، حالات ٹھیک ہو گئے. ادھر پیغمبر نے پھر کوئی آیت شروع کی، پھر تالیاں پیٹی گئی. کیونکہ شروع میں جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ ہر نئے آنے والے کو یہ کہہ کر روئی دی جاتی، اس روئی کو اپنے کانوں میں لگا لو تاکہ اس کا جادو والا کلام تم پہ اثر نہ کرے. یہ چیز ناکام ہو گئی. خصوصاً طفیل ابن عمر کے واقعے میں کہ جب وہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں پڑھا لکھا عقلمند آدمی، یہ کیا حماقت ہے. جب یہ چیز ناکام ہو گئی تو یہ تالیوں والا طریقہ اختیار کیا تاکہ پھر تو کوئی بھی نہ سن سکے کلام رسول. تو ایک طرف نظر لگانے والے بیٹھے، دوسری طرف تالیاں پیٹنے والے بیٹھے، اور تیسری طرف وہی لوگ مقرر کیے گئے کہ جن کا ضمن تذکر آ چکا. آج ذرا تفصیل آ رہی کہ جب یہ قرآن کا مسئلہ ان لوگوں کو زیادہ پریشان کرنے لگا، یہ پریشان ہوتے چلے گئے کہ قرآن کو کس طریقے سے ختم کریں. یہ پیغمبر کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا جواب ان کے پاس نہیں. اور اسی پریشانی یہ نظر لگانا، یہ تالیاں پیٹنا، یہ لوگوں کو روئی دے کے ان کے کان بند کرنا، یہ سارے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے قریش. نظر ابن حارث بہت بڑا سردار اور تجارت کرنے والا، وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام گیا. جب وہ شام پہنچا تو اتفاق سے اس زمانے میں شام والوں کا کوئی تہوار بھی آیا ہوا تھا، وہ جشن منا رہے تھے، بہت بڑا ان کا فیسٹیول تھا. وہاں سے وہ واپس آیا، مکے میں آیا اور میٹنگ ہوئی. یہ آپ آج تو اب نہیں سن پائیں گے لیکن آئندہ منگل کو آپ سنیں کہ باقاعدہ طور پر مکے کی 14 کافروں کی ایک کمیٹی تھی جس کی میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد کہ رسول خدا کی تبلیغ کو روکنے میں کیا کامیابی ہوئی. جب یہ آیا تو یہ بھی اس کمیٹی میں تھا، 14 رکنی کمیٹی، اور یہ آ کے اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا تو پتا چلا کہ سب سے بڑا یہی مسئلہ کہ وہ نظر لگانے والے ناکام ہو گئے. اللہ کے رسول نظر کی ہماری اسکیم فیل ہو گئی، تالیاں بجانے کی اسکیم بھی فیل ہو گئی. وہ اس لیے فیل ہو گئی کہ قریش کے پاس ایک اصول تھا پہلے سے جاہلیت سے. وہ کیا اصول تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب کی جو زمین وہ مختلف قبیلوں میں تقسیم کی تھی. یہ کئی دفعہ میں نے بتایا، ہر قبیلے والا اپنے حصے کا مالک ہے، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا. یہ تالیاں پیٹنے والے کتنا بھی قریب آ جائیں وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جہاں سے خاندان بنی ہاشم کی حد شروع ہو رہی. اگر کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن ان میں ایک اصول چلا رہا کہ اس خاندان بنی ہاشم کے حصے میں قدم نہیں رکھیں گے. بس ہوتا کیا ہے کہ پیغمبر کے چاروں طرف اگر تالیاں پیٹنے والے ہوں تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہ قریب آئے گا نہ سنے گا. لیکن جب پیغمبر بیٹھے، ایک چاروں طرف کا علاقہ خالی پڑا اور اس کے باہر تالیاں پیٹنے والے کھڑے، تو ایک تو یہ کہ کتنا اثر نہیں ہوگا، جو پیغمبر کے قریب پہنچ گئے وہ پیغمبر کا کلام سن لے گا. دوسرا یہ کہ یہ چیز خود لوگوں کو تعجب میں ڈالے گی کہ یہ کیا ہو رہا کہ ایک آدمی تن تنہا ایک بڑے علاقے میں بیٹھا، اس کے قریب جانے کی ہمت کوئی نہیں کر رہا، سب دور کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے. اب جو نیا آدمی آئے گا مکے میں یقینی طور پر وہ متاثر ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا معاذ اللہ بعض ایسی تشبیہات ہو جاتی کہ توہین رسالت میں جاتی ہے مگر عملی زندگی کی مثال ہے. کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ اکثر جو مجمع لگ جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اسی طرح ہوتے ہیں کہ 4 آدمی کھڑے ہیں تو 5ویں آدمی کو خود بخود تجسس ہوتا ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، چلو میں بھی جا کے جھانک کے دیکھوں. تو یہ جو ان کا تالی پیٹنے کا طریقہ بن گیا تھا مجبوراً، ورنہ تو وہ چاہتے کہ رسول کو بالکل گھیرے میں لے لیں، باہر سے کوئی آدمی آ ہی نہ سکے، مگر خاندان بنی ہاشم کا علاقہ خالی چھوڑنا پڑے گا. اس کی وجہ سے اور پورا خاندان بنی ہاشم رسول کے ساتھ ہے جناب ابو طالب کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ سب رسول کے قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ چیز کامیاب تو ہوئی تالیاں پیٹنے کی لیکن مکمل کامیاب نہیں ہوئی. نظر ابن حارث نے سنا کہ یہ ہوا، کہا کہ اچھا پھر ایک طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں. ابھی میں شام گیا تھا، جب میں شام پہنچا تو وہاں پہ تہوار منا رہے تھے وہ لوگ، جشن، اس میں قسم قسم کے تماشے ہو رہے تھے، ناچ بھی ہو رہا ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، کشتی بھی ہو رہی ہے، گھڑ دوڑ بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا، جو جشن میں تہواروں میں ہوتا. میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ رش نہ ناچ میں ہے نہ گانے میں ہے، سب سے زیادہ رش کچھ ایرانیوں کے پاس ہے. میں قریب پہنچا کہ یہ ایرانیوں کے پاس اتنا رش کیا، کیونکہ جوا چھوڑ کر جواری یہاں پہ آئے بڑا مشکل، ناچ اور گانا چھوڑ کر کوئی آدمی یہاں پہ آئے بڑا مشکل. جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ ایرانی
جب بڑے بڑے جشن اور تہوار ہوتے ہیں تو ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اپنے کرتب اور اپنے کارنامے دکھانے. ان کو کچھ قصے اور کہانیاں یاد، رستم اور اسفندیار کی کہانیاں جو ایران کے پرانے بادشاہ تھے، اور ایک خاص اسٹائل بیان کرنے کا. تو یہ بالکل نئی چیز تھی شام والوں کے لیے. ناچ تو سارا سال دیکھتے رہتے ہیں، گانا تو سارا سال سنتے رہتے ہیں، جوا تو ہمیشہ کھیل سکتے ہیں. مگر یہ جو لوگ آئے ہیں ایران سے، یہ تو سارا سال نہیں آتے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں پھر چلے جائیں گے. چنانچہ سارا شام ٹوٹا پڑ رہا اور ان کا اسٹائل کا بیان کرنے کا. اور بزرگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں جب ٹیلی ویژن، ریڈیو، ڈرامے، فلمیں نہیں تو ہندوستان میں قصہ گو یا داستان گو ہوا کرتے تھے. وہ اکیلا آدمی بیٹھ ایک کہانی شروع کرتا تھا اور آدمی بالکل جیسے کھو جاتا. ایسا لگتا تھا کہ ہم اس زمانے میں پہنچ جائے کہ جب کی کہانی. ایک عجیب طریقہ تھا ان کے پاس، اس کو میں نے بڑا رش دیکھا. تو اب یہ نظر ابن حارث مشورہ دے رہا کہ اب تک مکے میں کسی آدمی نے وہ چیز نہیں سنی. اگر ہم ان لوگوں کو دعوت دے کے یہاں بلائیں اور ان سے کہیں کہ تم اپنے قصے کہانیاں یہاں سناؤ تو ایک نئی چیز ہے. سب لوگ دوڑ کے چلے جائیں گے اور رسول کا کلام تو سنتے رہتے ہیں، اس کے کلام سے زیادہ اثر ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. چنانچہ باقاعدہ خط لکھا گیا، ایک وقت گیا اور ان لوگوں کو ایران کے یہ جو داستان گو، یہ جو کہانی سنانے والے، ان کو دعوت دے کے لایا گیا. حرم کے علاقے میں جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف کا علاقہ، باقاعدہ ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی. اچھا یہ لوگ جو آئے اپنے ساتھ ایران کی رقاصاؤں کو اور ایران کی گلوکاروں کو بھی لے کے آئے. باقاعدہ ایک پورا وقت بن کے آیا، جس طرح ثقافتی وقت بنا کرتے ہیں، پورا ایک وقت بن کے آیا. کہانی سنانے والے، گانے والے، ناچنے والے، یہ پورا کا پورا وقت آیا مکے کے اندر. مکے والوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، بالکل عجیب چیز. جیسے جب پاکستان میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں کی کیا حالت، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قومی ترانے تک مسلسل 6 گھنٹے لوگ اس پہ نگاہیں جما کے بیٹھا کرتے. یعنی نئی چیز تھی، اتنی کشش ہوتی ہے نئی چیز جب کہ دلچسپی. یہ سارا کا سارا وقت آیا. مکے والوں کو یہ چیز بہت عجیب لگی، بہت نئی لگی، بہت پسند آئی. چنانچہ لوگ دوڑ دوڑ اب قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے دوڑ دوڑ کے وہاں جا رہے ہیں. مگر 2-4 دن کی بہار تھی، اس کے بعد بری طرح سے فیل ہوئی وہ ان کا پروگرام، اور سارے کا سارا مجمع واپس یہاں پہ آنے لگا. جب یہ منظر دیکھا قریش والوں نے تو اب وہ اور گھبرا گئے. یہ تو آخری ترکیب تھی ان کے ہاتھ میں، اور گھبرا گئے. آخرکار ایک عجیب بات ہوئی. ایک آدمی نے آگے بڑھ کے آفر کی، اس کا نام بھی ہے تاریخوں میں. اس نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ میں پیسے دیتا ہوں، ایسا کر کہ یہ جتنے لوگ رسول کے قریب بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں. اچھا مکے کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جو اسلام لا چکے تھے، ایک وہ جو اسلام نہیں لائے تھے اور مخالفت کر رہے تھے، جتنے سردار ہیں بڑے بڑے لوگ. تیسرے غیر جانبدار لوگ تھے جو قرآن روزانہ سنتے تھے، 5 سال سے سن رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم مسلمان ہو یا نہ ہو. لیکن وہ مخالفین میں نہیں ہے، رسول کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی وہ 20 کی منزل سے ہیں اور انہی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. تو یہ جو لوگ جب یہ شروع میں آئے قصہ گو داستان گو تو یہ سارا مجمع وہاں چلا گیا. 2-4 دن کے بعد واپس یہاں پہ آ گیا. تو ایک سردار نے یہ پیشکش کی کہ میں پیسے دیتا ہوں، میں عطیہ دیتا ہوں. ایسا کرو کہ یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، ایک ایک کنیز گانے والی اور ناچنے والی ایک ایک آدمی کے پیچھے لگا دو، اس کے پیسے میں دیتا ہوں، میں اس کے پیسے دینے کو تیار. چنانچہ یہ 100, 200, 500 کے قریب ناچنے والی اور گانے والی کنیزوں کو باہر سے بلوایا گیا اور ان کو پیسے دیے گئے کہ تمہارا کام فلاں آدمی کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ جانا، اس طرح سے اپنے گانے میں اس کو گھیرنا کہ وہ گھر سے نکل کے حرم میں آنے کی ہمت نہ کرے. قرآن کا 31واں سورہ لقمان، سورہ لقمان کی 5ویں آیت کی تلاوت کرے. والذین یشترون لهو الحدیث، ایک ایسا گروہ مکے میں آ گیا جو لہو حدیث کے لیے پیسے خرچ کر رہا. جو لوگ خرید رہے ہیں لہو الحدیث کو، معصوم نے کہا اس کے مراد وہی قریش کے سردار جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ایک ایک ایسے انسان پہ مقرر کی جائے کہ جو اسلام کے قریب جا رہا. پھر قرآن نے کہا فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب قیامت میں رکھا. گانا حرام ہونے والی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی کہ یہ قریش نے چوتھا منصوبہ بنایا کہ جب دیکھا کہ جس سے کہانی سے کام نہیں چلا تو ایک ایک ان لوگوں کے جو اسلام کے قریب آ سکتے ہیں ان کے سروں پر ایک ایک عورت کو مقرر کر دیا گیا. مگر یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا. خدا معلوم وہ لوگ کہ جو اس وقت کافر تھے ان کا مقام زیادہ بلند، جنہوں نے قصے کہانی کو ٹھوکر ماری، جنہوں نے گانے اور ناچ کو ٹھوکر ماری اور مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر دوڑ دوڑ کے قرآن سننے آ رہے ہیں. یہ آج کے مسلمان بہتر ہے کہ قرآن کو بند کر کے دوڑ دوڑ کے وہاں جا رہے ہیں. یہ فیصلہ تو بہرحال پروردگار ہی کی بارگاہ میں ہوگا، مگر سوچنے کی بات ہے کہ جس کلام قریش
حدیث کا اب اس کے بعد ان 3 ترکیبوں کے علاوہ کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کی تلاوت قرآن کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف تالیاں بجائی گئی، تیسری طرف باہر سے ایکسپورٹ کیا گیا مال کو تاکہ کسی طرح قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن بن جائے. یہ تو خالی قرآن کی حد تک تھا. اس کے علاوہ باقی جو ان کی سازشیں تھیں اس کی تفصیل انشاءاللہ اب آئندہ منگل کو آئے گی. یہ 2 یا 3 ہفتے اور مسلسل گفتگو ہے کہ قریش کس طرح مخالفت کر رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پیغمبر اسلام کے طریقے پہ آ جائیں گے اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مکے کی زندگی میں معراج کا واقعات پیش آیا ہے. معراج کے واقعے پر مسلسل 6 تقاریر آپ کو سننا پڑیں گی اور بہت جلد، کیونکہ اب وہ وقت آ رہا 6 ہجری تک کے واقعات ہو گئے. 6 سن بعثت کے 10 سن بعثت میں معراج ہوئی. تو اس سال کے ہمارے موضوعات میں وہ بھی موضوع ہے. انشاءاللہ آئندہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھے گی. اس سے پہلے کہ مسائل کا بیان شروع ہو ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وعلی محمد. اب یہ تو تذکرہ ہوا کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہ وہی چیز ہے جسے ہم مسائل کہتے ہیں اور جس سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. یہاں تک کی بات تو سن لیتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس کے معجزے کیا ہیں، مگر اس کے بعد قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. یہ جو مجتہد توضیح المسائل لکھتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے دل سے کوئی چیز نہیں لا رہا. یہ وہی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا. اور اسی لیے میں نے اپنی حد تک یہ طے کیا ہوا کہ چاہے وقت کبھی کم بھی رہ جائے، 5 منٹ صحیح، 3 منٹ صحیح، لیکن مسائل ہر تقریر کے آخر میں ضرور آئیں گے جو اس سلسلے کی تقاریر ہے. چند مسائل میرے پاس 1 سال سے چلے آ رہے ہیں اور میرے لیے مسئلہ یہی کہ کچھ مسئلے ہیں جو بار بار بیان ہوتے ہیں. رمضان ہے تو اس میں وہی مسئلے پوچھے گئے، محرم ہے اس میں وہی مسئلے پوچھے گئے، ربیع الاول کی یہ تقریریں ہیں اس میں یہی مسئلے پوچھے گئے، اور ہر سال اتنے زیادہ دفعہ پوچھا جاتا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ان کو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے. لیکن چونکہ کہ پچھلے سال کی امانت ہے آج اس کو ہر صورت میں مکمل کر دینا، اس لیے آپ یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ بعض مسائل کی حد سے زیادہ تکرار ہے، بہرحال اس کو آپ برداشت کر لیجیے. ہاں میں ایک چیز کی وضاحت اور کر دوں کہ میں نے 2 منگل پہلے خمس کا ایک مسئلہ بتایا تھا. اس مسئلے کی مزید وضاحت کر دی جائے کہ اگر آپ کسی چیز کا خمس نکالنا چاہیں، مثلا آپ کے پاس کپڑا پڑا ہے، چیز کا، پیسے کا نہیں، چیز کا خمس نکالنا چاہیں، کپڑا ہے، راشن ہے، مکان ہے، زمین ہے، زیور ہے، جب ان چیزوں پہ خمس واجب ہو اور آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے اول تو یہ واجب ہے کہ کسی چیز کا 5واں حصہ دیجیے. خمس کپڑے پہ واجب ہوا تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ کپڑے کا 5واں حصہ دیجیے. خمس زیور پہ واجب ہوا تو اگر 5 تولے زیور ہے تو اس میں سے 1 تولے زیور دیجیے، بجائے اس کے کہ آپ زیور اسی طرح رکھیں اور باہر سے پیسے دیں جو آپ کے پاس دوسرے پیسے ہیں. پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ بہتر، میں واجب نہیں کہہ رہا، پرانے علماء اس کو واجب کہتے تھے لیکن موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کسی چیز میں سے آپ خمس دیجیے. اگر اس چیز میں سے آپ خمس نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے، یہ 2 الگ الگ لفظ. ایک تو یہ کہ دے ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس 1 جگ ہے، سال بھر استعمال نہیں ہوا، اس کا 5واں حصہ آپ دے ہی نہیں سکتے. کیسے جگ کو توڑ کے 5واں حصہ نکالیں گے؟ وہ تو بالکل بیکار ہو جائے گا. دے ہی نہیں سکتے یا دے سکتے ہیں، دینا نہیں چاہتے. مثلا 5 گلاس ہیں، 1 گلاس آپ دے دیجیے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. 1 گلاس کا 5واں حصہ دینا تو ناممکن ہے، اس میں یہ لفظ آئے گا کہ دے ہی نہیں سکتے. چاہیے کہ 5 گلاس ہیں اس میں سے 1 پورا گلاس دے دیجیے. یہ دے تو سکتے ہیں مگر ہم نہیں دینا چاہتے، ہمارا سیٹ خراب ہو جائے گا. 5 میٹر کپڑا ہے اس میں سے 1 میٹر کپڑا پھاڑ کے دے دیجیے، نہیں دینا چاہتے، وہ پورا کپڑا خراب ہو جائے گا. اس صورت میں آپ پیسے جو آپ کے پاس پیسے ہیں اسی سال کے اس میں سے بھی خمس دے سکتے ہیں، یعنی اس چیز میں سے نہیں دیا اور جو پیسے ہیں اس میں سے خمس دے دیجیے. لیکن اگر یہ چیز ایسی اس کا خمس آپ کو دینا تھا پچھلے سال یا اس سے بھی پہلے، اب تک آپ نے نہیں دیا، آج آپ دینا چاہتے ہیں، مثلا 5 میٹر کپڑا 2 سال پہلے آپ نے خریدا یا ایک کفن 20 سال پہلے خریدا، اگر اسی سال خریدا ہے تو جو اس سال کا پیسہ ہے آپ کو اجازت ہے کہ چاہے کفن میں سے دے چاہے اس میں سے دے دیں اگر آپ نے خریدا ہے. لیکن اگر یہ کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے اور آج آپ اس کو خمس دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے پاس ابھی تک موجود ہے تو دیکھیے چیز تو ہے 1970 کی
اس کا خمس آپ 1985 کے یا 87 کے پیسوں سے کیسے دے سکتے ہیں؟ جس سال کی چیز تھی اسی سال کے پیسے سے دینا چاہیے. چیز ہے پچھلی، یعنی قرضہ آپ نے پہلے رکھا ہوا، آدھا آج کے پیسوں سے کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے پھر یہ طریقہ کہ اگر چیز پرانی جس کا خمس اصل میں کسی اور سال میں دینا تھا اس سال نہیں دی، اس سال آپ دے رہے ہیں، تو پھر اگر اسی چیز کو پھاڑ کر دے دے تو مسئلہ ختم. لیکن اگر اس چیز کو باقی رکھیں اور پیسوں میں سے دے رہے ہیں تو اس چیز کی قیمت کا 5واں حصہ بھی دیجیے، مثلا 100 روپئے کے کفن کے 20 روپئے، اور یہ جو 20 روپئے آپ دے رہے ہیں خود اس کا بھی خمس دیجیے، 4 روپئے مزید دیجیے. جو صرف اس لیے کہ یہ آپ کے پاس اس سال چیز نہیں آئی، اس لیے اس کا خرچہ آپ کو اسی سال کرنا تھا جس سال آئی تھی چیز. اس سال نہیں کیا، اس سال کے پیسوں سے کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے جب تک اس چیز کا بھی خمس نہ جائے. جو 20 روپئے آپ نے دی جو اصل میں پہلے دینے چاہیے اس کا بھی خمس 4 روپئے مزید کر کے 24 روپئے آپ کو دینا پڑیں گے. یہ مسئلہ بتایا گیا تھا کہ اگر وہ چیز موجود ہے. لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ وہ چیز آپ نے خریدی تھی 10 سال پہلے، 5 سال رہی اس کے بعد ختم ہو گئی، جیسے کفن لائے تھے 20 سال پہلے، 2 سال پہلے کسی کو دے دیے، آج مسئلہ پتا چلا کہ خمس نکالنا ہے، خمس نکالنے جا رہے ہیں، اب وہ چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر یہ اجازت ہے کہ اسی سال کے پیسوں سے اس کا خمس دے سکتے ہیں اور فقط خمس دینا ہوگا 20 روپئے، خمس کا خمس نہیں دینا ہوگا. یہ فرق میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، اگرچہ میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ مسئلہ سب کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. تو آپ حضرات اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھ لیجیے، میں زیادہ اس کو سمجھانے جاؤں گا تو اور پیچیدگی بڑھتی جائے گی. اور یہ جو چند مسائل میرے پاس پچھلے سال کے چلے آ رہے ہیں، ان مسائل کو آج اختتام تک پہنچاؤ تاکہ آئندہ منگل سے نئے مسئلے شروع ہوں. اچھا دیکھیے، اب یہ ایک مسئلہ کہ کس کی تقلید کریں. ابھی تک ہم آغا خمینی کی تقلید میں ہے، کیا یہ تقلید صحیح؟ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کئی دفعہ پوچھا گیا اور کئی سالوں سے پوچھا جا رہا، اس لیے اس مسئلے کو بتانا ایک طرح سے بیکار ہے، لیکن جو کہ پوچھا گیا اور خواتین کی طرف سے پوچھا گیا اس لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں بہت مختصر. کس کی تقلید کریں؟ اس کا جواب یہ کہ ہمارے جتنے مجتہدین آج ہیں اس وقت ہیں، ان میں جس کا علم سب سے زیادہ ہے اس کی تقلید کریں. یہ کیسے پتا چلے کہ کس کا علم زیادہ ہے؟ یہ تو ہم کیا بڑے بڑے علماء بھی نہیں بتا سکتے، یہ تو وہی بتا سکیں گے جو آغا قل خمینی کے قریب قریب ہے علم میں. ایک چھوٹا عالم یا ایک عام آدمی وہ یہ کیسے بتا سکے گا کہ آغا قل کا علم زیادہ ہے یا خمینی کا علم زیادہ ہے؟ ان کا علم پہچاننے کے لیے تو یا وہ ہو جو ان سے بھی زیادہ ہو، یا ان کے برابر ہو، یا کم سے کم ان کے قریب قریب. تو ایسے علماء سے پوچھنا پڑتا جو آغا قل اور خمینی کے تقریباً برابر علم رکھتے ہیں. جن علماء کو کہا جاتا ہے اہل خبرہ، ان سے پوچھیے کہ ان میں سے کس کا علم زیادہ. اچھا وہ سارے علماء، وہ تو پاکستان میں تو کوئی ایسا عالم نہیں، وہ تو سب عراق و ایران میں. تو آپ پاکستان کے کسی بھی عالم یا قابل بھروسہ آدمی سے جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ آدمی دین کے معاملے میں صحیح بات بتائے گا، اس سے یہ پوچھیں کہ عراق اور ایران کے جو بڑے بڑے علماء، ہر عالم نہیں، عراق اور ایران میں بھی چھوٹے چھوٹے عالم ہیں، جو وہاں کے بڑے بڑے عالم، بچے بچے عالم نہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ کس کو زیادہ بڑا مجتہد مانتے ہیں. یہ بات مکمل ہو گئی. اب ان کا سوال یہ ہے کہ میں ابھی تک آغا خمینی کی تقلید میں ہوں، کیا یہ تقلید صحیح؟ اگر آپ نے یہ تحقیق کر کے تقلید کی ہے کہ یہ عالم ہے یعنی ان کا علم سب سے زیادہ ہے تو بے شک یہ تقلید صحیح ہے، اس کو بدلنا حرام ہے. اور اگر آپ نے بغیر تحقیق سے تقلید کی ہے تو دوبارہ تحقیق کر لیجیے، پھر تقلید کیجیے. دوبارہ جو میں نے طریقہ بتایا اس طرح تحقیق کیجیے. اگر دوبارہ تحقیق کے بعد بھی آغا خمینی ہی کا نام آیا تو دوبارہ آپ کو تقلید کرنا پڑے گی، پچھلی تقلید تو بیکار ہے. یہی مسئلہ آغا قل والوں کے لیے کہ اگر کوئی آغا قل کا مقلد یہ تحقیق کر کے تقلید کر رہا ہے کہ ان کا علم زیادہ ہے تو وہ تقلید صحیح، اور بغیر کچھ معلوم کے یوں ہی تقلید شروع کر دی تو وہ تقلید بھی غلط، بلکہ اسے طریقے کے مطابق جو بتایا گیا تحقیق کرنا پڑے گی. تحقیق کے لیے آپ خود جا کے پوچھیں یا کسی قابل بھروسہ آدمی کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ دوپٹہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہاتھ نظر آتے ہیں، کیا اس میں نماز صحیح؟ یہ بھی کئی دفعہ جواب دیا گیا کہ نماز میں یہ شرط کہیں پر نہیں ہے کہ چادر اوڑھو یا دوپٹہ اوڑھو. شرط کیا ہے کہ جسم چھپاؤ. تو ہر وہ چیز جو جسم چھپا رہی ہے اس میں نماز صحیح. وہ چیز کہ جس میں جسم نہیں چھپ رہا، چاہے اس کا نام چادر ہو کہ ہم نے چادر پہنی، اس میں نماز غلط. اسلام چادر، دوپٹہ، برقعے کے لفظ پہ زور نہیں دیتا، سطر کے لفظ سے کہ چھپانا واجب. اگر دوپٹہ جسم چھپا رہا ہے تو اس میں نماز ٹھیک،
اور اگر برقع بھی جسم نہیں چھپا رہا تو برقعے میں بھی نماز غلط ہے. تو جواب یہ ہوا کہ ایسا دوپٹہ کہ جس سے بال یا ہاتھ نظر آ رہے ہوں اس میں نماز بالکل غلط ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کسی کے گھر گئے, نماز کا وقت آیا, انہوں نے مصلی رکھ دیا, اب پتہ نہیں کہ اس کا خمس نکلا ہے یا نہیں, تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ کسی بھی مومن کو آپ غلط نہ سمجھیں جب تک کہ آپ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں یا پورا پورا یقین نہ ہو جائے. شک کے حالت میں ہمیشہ مومن کے عمل کو صحیح سمجھا جائے گا. اسی لیے ہر وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ خمس نکالتا ہے یا نہیں نکالتا, آپ یہی سمجھیں کہ یہ خمس نکالتا ہے, نہ شک کریں, نہ تحقیق کریں, نہ سوال جواب کریں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ بعض حالتوں میں حرام. تو اگر ہم کسی مومن کے گھر میں گئے, شک ہو رہا ہے کہ اس نے خمس نکالا یا نہیں نکالا, ہم سمجھیں گے نکالا. کسی مومن کے گھر میں گئے, وہ ایسے محکمے میں ملازم ہے جہاں حرام پیسہ زیادہ, مگر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ بھی حرام لیتا ہے یا نہیں لیتا. چاہے ایک اندازہ ہو کہ آج کل سب آدمی حرام لیتے ہیں, لیکن یقین نہیں ہے اس کے بارے میں, نہ آپ سے دیکھا نہ کسی شریعت کی گواہی ہم کو ملی. آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کا سارا پیسہ حلال کا پیسہ. یہی مسئلہ بیٹے کے بارے میں, کہ بڑے بیٹے کے باپ کا انتقال ہو گئے. اب بڑے بیٹے کو نہیں پتا کہ میرا باپ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا, نہیں معلوم ہو سکا, یا آپ یہ تو دیکھا کہ بڑھاپے میں پڑھتا, جوانی کا پتہ نہیں. تو جب عام مومن کو آپ ہمیشہ فائدہ دیں تو باپ کو تو بے طریقے سے والا فائدہ دینا, یہی سمجھیں گے کہ وہ نمازی تھا, اس نے کوئی نماز قضا نہیں کی. خلاصہ یہ کہ جب تک کہ آنکھ سے کسی کو غلطی کرتے نہ دیکھے یا شرعی گواہی نہ آ جائے, جو عادل گواہی نہ دے, اس وقت تک مومن ہر عمل کو آپ صحیح سمجھیں گے اور جائز سمجھیں گے. ایک سوال یہ آیا کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں جبکہ آغا خمینی نے حرام قرار دیا, بچوں کے سر پہ بات نہیں, یتیم بچے ہیں, ان کو روکے تو ان کا دل ٹوٹے گا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اس میں وہی مسئلہ ہے جو آغا نوری نے, شیخ عباس قمی کے استاد ہیں آغا نوری, انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ ذاکری کس طرح کرنی چاہیے. اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے جواہر البیان کے نام سے. جواہر البیان کے نام سے اردو میں 2 کتابیں ہیں. ایک ہمارے ہندوستان کے جرمن کے بہت بڑے عالم کے مجالس کا مجموعہ ہے, وہ نہیں, ایک دوسری جواہر البیان ہے. اس میں انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے, کیونکہ بات ایسی تھی کہ میں کہہ دوں گا تو لوگوں کو اعتراض ہوگا, اس لیے میں ان کے حوالے سے بات نقل کروں. انہوں نے ایک بات لکھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں, یہ میرا جملہ ختم نہیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے, نہ یہ کہہ رہا ہوں غلط ہے, کیونکہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے ایک مجتہد کی بات کے آگے کچھ کہنا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومن کا دل خوش کرنا اس کا بڑا ثواب ہے, اس کی خاطر ہم ہر عمل کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے لکھا ہے ایران کے بعد ذاکرین کا, جو پاکستان میں تو ایسے ذاکرین نہیں, جو اس لیے کہ غلانہ ثواب, جھوٹی روایتیں, غلط روایتیں, دل سے بنائی ہوئی روایتیں, یعنی یہ کہہ کر کہ انہوں نے واقعات لکھے کچھ ذاکرین کے کہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ ہم مسجد پڑھ رہے تھے, لوگوں کو رونا نہیں آئے, تو ممبر پر بیٹھے بیٹھے ہم نے ایک روایت بنائی تاکہ لوگوں کو رونا آ جائے, اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ تو جھوٹ ہے تو یہ کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ رولانا جو کہ اہمیت رکھتا ہے, اس لیے اس کی خاطر ہر چیز جائز ہے. اس کا وہ جواب دے رہے تھے جو اس کے اندر بھی آ جائے گا کہ یتیم کے دل کو نہیں توڑ سکتے, اس لیے حرام بھی ہے تو جائز ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ اسلام میں مومن کو خوش کرنے کا بھی بڑا ثواب. اب اگر کوئی نامحرم عورت سے جا کر کہے کہ مجھے اپنے آپ کو پیش کرو زنا کے لیے تاکہ میرا دل خوش ہو جائے, تو یہی کہا جائے گا کہ بسم اللہ, مومن کا دل تو نہیں توڑنا ہے, میں حاضر ہوں. باقاعدہ انہوں نے 3-4 مثالیں دی اور بہت اچھے انداز سے لکھا, مگر میں بیان کروں گا تو بہت ہی زیادہ اعتراض بڑھتا چلا جائے. یہ جو میں نے مثال دی یہ سب سے ہلکی مثال ان کی میں نے دی, اس سے زیادہ وہ تفصیل میں کہیں کہ دل خوش کرنے کے لیے تو پھر کیا کیا چیزیں جائز ہو جانا چاہیے. تو یہ اصول نہیں چلتا کہ کسی کا دل, مومن کا دل خوش کرنا بہت اچھا ہے تو اس کے لیے زنا کی اجازت مل جائے, یا اگر کوئی عبادت بہت اچھی ہے تو اس کے لیے جھوٹ کی اجازت مل جائے. یتیم کی دل آزاری بے شک گناہ, لیکن حرام سے اس کو بچانا, جس میں وہ روئے یا اس کا دل ٹوٹے یا کچھ بھی ہو جائے, آپ پر واجب ہے کہ اس کو آپ حرام سے بچائیں, چاہے یتیم روئے بھی, چاہے وہ آپ کو بددعا بھی دے پلٹ دے. کیونکہ ایسے بھی یتیم ہیں جو ذرا سمجھدار ہیں, معلوم ہے یہ لوگ ہماری بددعا سے کتنا ڈریں گے, تو چاہے وہ بددعا بھی دے دیں, لیکن حرام رہے گا. اس وقت اس کو اس سے بچانا اور اس کو رلا دینا, اس سے بہتر ہے کہ وہ مرنے کے بعد عذاب خدا کی وجہ سے روئے, اس وقت وہی آپ کو دعائیں دے گا. تو یہ تو ہو گیا اس سوال کا جواب. اب اس کے اندر میں ہر صورت میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب 2 ہی سوال رہ گئے ہیں, 2 یا 3. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بچوں کے دوست ہمارے گھر میں آتے ہیں, بالکل چھوٹے سے بڑے ہوئے,
بالکل میرے بچوں کی مانند 20-22 سال کی عمر ہے، اس کا کیا مسئلہ؟ اسلام کے اندر یہ چیز بھی نہیں چلتی ہے تعلقات یا رشتے داری. 15 سال سے بڑا لڑکا ہو گیا اس سے پردہ کرنا واجب ہے اگر وہ محرم رشتے داروں میں نہیں، چاہے وہ آپ کے بیٹے کی مانند ہو، چاہے آپ نے اس کو بیٹا بنایا ہو، چاہے وہ آپ ہی کے گھر میں اس نے پرورش پائی ہو، لیکن نامحرم اگر ہے 15 سال سے بڑا ہو گیا وہ اس سے پردہ کرنا واجب ہو گیا، اور اگر پردہ نہیں کیا تو یہ عورت مسلسل گناہ میں مبتلا. خصوصاً خانگر جیسے علاقوں میں جہاں 30 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، پڑوسیوں کے اندر یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا کہ بالکل پڑوسی ہیں، بچہ پیدا اس عورت کے سامنے ہوا، آج وہ 15 سال کا ہے، ماں سے زیادہ یہ عورت اس کو چاہتی ہے جو پڑوسن ہے، مگر بہرحال حرام ہے، اس سے بچنا واجب. ایک سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پردہ نہیں رہتا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو نماز کا کیا مسئلہ؟ تو نماز کا مسئلہ تو میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ نامحرم کے آنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ شادی بیاہ میں لوگ آتے ہیں بے پردگی ہوتی، تو اس عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ حتی الامکان اپنا پردہ بچائے، چاہے کسی کونے میں بیٹھنا پڑے، چاہے منہ چھپا کر بیٹھنا پڑے. لیکن اگر پہلے سے یقین ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے پردہ بچانے کا تو شادی میں جانا بھی حرام ہے. مسئلہ بہرحال یہی. ایک سوال ان کا اور آ گیا، بڑا لمبا سوال، لیکن میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ کئی دفعہ دے چکا ہوں. سوال یہ ہے کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے نماز روزے کتنے رکھے اور کتنے چھوڑ دیے. پہلے تو پابندی سے نماز روزہ کرتے تھے، شادی کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. 3 سال کے بارے میں یاد ہے کہ وہ تو جان بوجھ کے چھوڑے، بچپن میں یاد نہیں تو کیا کریں. اگر آپ کو یہی یاد نہیں آ رہا کہ نماز روزہ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہی سمجھیں کہ سب نماز روزے ہم نے کر دیے. لیکن اگر یہ تو یاد ہے کہ نماز روزہ چھوڑا، یہ یاد نہیں کہ کتنے سال کا چھوڑا، 3 سال کا یاد، 3 سے زیادہ کا یاد نہیں، تو 3 سال کی نماز روزہ کر دی. باقی نماز روزے کے بارے میں اگر شک ہے تو پتہ نہیں 3 سے زیادہ چھوڑے ہیں یا نہیں چھوڑے تو وہ معاف. اور اگر یقین ہے کہ نہیں 3 سے زیادہ بھی چھوڑے ہیں تو اتنی نمازیں اور اتنے روزے پڑھیں کہ دل کو یقین ہو، اتنے روزے رکھیں کہ دل کو یقین ہو جائے کہ جتنے قضا تھے ہم نے وہ تو ضرور کر دیے ہوں گے. اچھا، اب ایک سوال ان کا اچھا آیا ہے، یعنی جو پیش آتا ہے کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جو روزے کا کفارہ ہے کہ 60 روزے رکھیں یا 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیں، جبکہ ایک غریب کو کھانا کھلانے میں 10 روپئے لگتے ہیں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے میں 600 روپئے ایک روزے کے رکھیں گے. کیا ہم ہر مہینے تھوڑے تھوڑے کر کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ ان کا سوال ہے کہ طاقت نہیں روزے رکھنے کی، جو ہم غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کیا ایک ہی وقت میں رکھا پورے 60 کو کھانا کھلانا ہوگا یا تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں 5 کو کھانا کھلایا، اگلے مہینے میں 5 کو کھانا کھلایا، اس طرح کر کے پوری تعداد کی جا سکتی؟ جی ہاں، اسلام میں اس کی اجازت کہ ایک روزہ جو جان بوجھ کے نہیں رکھا اس کا کفارہ تو یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بہرحال کرنا پڑے گی جو جان بوجھ کے نہیں رکھا، اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ 60 غریبوں کو کھانا کھلانا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں کھلائیں، ہم یہ کر سکتے ہیں ہفتے وار یا مہینے وار کھلا دیں. اچھا یہ بھی میں واضح کر دوں کہ ایک غریب کو 1.25 کلو کھانا کھلانا ہوگا، اور اس میں بھی آٹا جو ہے، یہ آٹا بھی نہیں، گندم کی قیمت کے حساب سے لگائیے تو 10 روپئے تو بہت زیادہ بتا دیے انہوں نے. 3 روپئے یہ بہت، 3 روپئے بھی کافی، 3 روپئے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑا گیا اس کا کفارہ تقریباً 200 روپئے بنے گا. جو جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا 200 روپئے کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال کے روزوں کا کفارہ 600 روپئے بنے گا، 6 سال کے روزوں کا کفارہ 2000 روپئے بنے گا. یہ حساب کتاب میرا کام نہیں تھا لیکن اس میں خواہش ظاہر کر دی گئی. اس کے بعد ایک سوال یہ آ گیا کہ یہ جو جنتریاں آتی ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے، میں بعد میں بتاؤں گا. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھنے کا عذاب کیا ہے؟ قرآن نہ پڑھنے کا عذاب وہ تو آپ بھی سن رہے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی اہمیت نہ سمجھے اس لیے نہ پڑھے تو وہ انتہائی گناہگار ہے. لیکن اگر وہ قرآن کی اہمیت کو مانتا ہے اور نہ پڑھے تو تلاوت قرآن جو کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی عذاب نہیں ملے گا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو مجلس پڑھنے والے صرف امیروں کے یہاں جاتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کسی کی نیت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں. جب اسلام نے ہمارے لیے اتنی سہولت رکھی کہ اگر ہم ایسے محکمے میں کام کر رہے ہیں کہ رشوت بھی ہے اور سود بھی ہے اور سب کچھ بھی، ہم اپنی حالت بہتر جانتے ہیں، دوسرے کو حق نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں بدگمانی کریں. تو یہ کہہ دینا کہ فلاں ذاکر، ان کا سوال ذاکراؤں کے بارے میں زیادہ صرف امیروں کے یہاں پڑھنے جاتے ہیں، غریبوں کے یہاں نہیں جاتے ہیں، یہ نیت پر ہے.
اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھ کو یہاں پیسہ ملتا ہے وہاں کچھ نہیں ملتا تو گنہگار ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ امیروں کو اگر میں نے ٹھیک کر دیا تو زیادہ معاشرے کے لیے فائدہ ہوگا، پھر اس کے بعد غریب جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امیروں ہی کیا جائے، یہ اس کی نیت پر ہے۔ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی کی نیت کے بارے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ اور آخری سوال یہ ہو گیا، یہ آخری سوال ہے، یہ کیا ہے، اس کا میں کیا جواب دوں کہ کاراگر میں ایک ایسا طبقہ ہے جو آپ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا یہ لوگ چلیں وہ تو ٹھیک ہے، یہ لوگ اپنی محفلوں میں دوسروں کو نہیں آنے دیتے اور ذلیل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آخری بات کہی گئی یہ میرا اندازہ ہے کہ جذبات میں زیادہ کہی گئی، اس طرح ذلیل کرنا یا دوسروں کو نہیں آنے دینا ہو سکتا ہے ان کی کوئی وجوہات بھی ہوں۔ اب کیونکہ سوال بڑی حکمت عملی سے پوچھا گیا کہ پہلے یہ بتا دیا گیا کہ وہ میرے خلاف ہیں تاکہ پھر میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ واضح طور پر کہوں، اور اسی لیے میری ذمہ داری بڑھ گئی کہ اگر سوال سے اتنا ہوتا کہ ایک ایسا گروہ جو محفلوں سے ذلیل کر کے نکالتا ہے دوسروں کو تو شاید میں جواب دے دیتا، لیکن اب میں اس کا جواب نہیں دوں گا، آپ میری مجبوری کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک آخری سوال بچا کہ یہ جو جنتریوں وغیرہ میں علم غیب آتا ہے، نوروز سبق آتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے نوروز کا سارا مسئلہ یہ آج کا آخری مسئلہ ہے۔ نوروز کے بارے میں ایک بڑی اہم بات تو نہیں، آپ نے کئی دفعہ سنی بھی ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ نوروز کا مسئلہ شیعوں میں بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ آغا کوئی کا جملہ یہ کہ نوروز کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب کمزور ہیں، نوروز نہ منانے کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب بھی کمزور ہیں۔ نہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوروز اسلام میں ثابت ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوروز سے منع کیا گیا۔ اس لیے آغا کوئی کا یہ جملہ جو میرے پاس جو میں نے ان سے باقاعدہ خط و کتابت کی، اس لیے نوروز کا جو دن، اس دن نماز پڑھنا، غسل کرنا، روزہ رکھنا، دعائیں مانگنا، یہ سب ہم کر سکتے ہیں رجا کی نیت سے، کیونکہ روایتیں بہت کمزور ہیں، یہ سارے اعمال ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ چیزیں شرعی نہیں کہ رنگ کیا ہوگا، مٹھائی کیا ہوگی، جانور کیا ہوگا، یہ سب شرعی چیزیں نہیں، لیکن شرعی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام، بلکہ مباح چیزیں، آپ ان کو منائیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، نہ منائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ یہی آگے کوئی نے لکھا ہے کہ مباح چیزوں میں اعتراف کرنے کی ضرورت بھی نہیں جب تک کہ اس سے اسلام کا کوئی حرام کام نہ ہو رہا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس سال مینڈک کی سواری قرآن میں آئی ہے یہ لکھا ہے تو غلط، لیکن کہے کہ نہیں وہ ہمارا اندازہ ہے، بزرگوں کی بات ہے کہ یہ مینڈک کی سواری ہے یا بکری کی سواری، یہ اسلام کی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایک علم ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ یہ تو نوروز کی بات، پھر غیب کی جو باتیں جنتریوں میں لکھی ہوتی وہ بہرحال سب کی سب غلط ہیں، ان پر یقین کرنا حرام ہے، اس کو ماننا گناہ۔ پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس کے مطابق ان پہ عمل کریں۔ پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ، ان کے مصائب کا واسطہ، محمد والے محمد کے تمام ماننے والوں، خصوصاً اس مجلس میں موجود جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں ان کو دنیا اور آخرت کے جملہ مصائب و پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ سیرت رسول کے اس بابرکت ذکر کا واسطہ ہمارے لیے اس ذکر کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں باعث ثواب قرار دے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔